سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے کہ جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں اور مستقل جنگ بندی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اس ساری سچویشن میں امریکہ کا جو ایک اعتماد تھا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ خلیجی ممالک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جو امریکہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ وہ سیکیورٹی پرووائڈر ہے، اس کے اڈے ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ جو ابھی سلسلہ چلا 40 روزہ جنگ کا، اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس طرح سے اس کے اڈے کام نہیں کی اور پوری دنیا ایک دم سے ششدر تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو کیا سمجھتے ہیں جو ٹرسٹ اب امریکہ کا ٹوٹ چکا ہے، اور نیٹو بھی ہم نے دیکھا کہ بیک فٹ پر گیا، مڈل ایسٹ کی جانب سے بھی اس نے اپنے اعتماد کو کھویا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اب دوبارہ سے امریکہ اپنا اعتماد بلڈ کر سکتا ہے اس جنگ بندی کے بعد؟ دیکھیں، خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں جس طریقے سے یہ خلیجی ممالک فیل کرتے ہیں کہ ان کو بٹریل امریکہ نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹریلین ڈالر خرچ کیے، وہاں پر ان کے بیڑے اڈے آئے، اس کے بعد وہاں پر ان کے راڈارز آئے، ایئر ڈیفنس سسٹم لگائے، فوجی آئیں، ایوری تھنگ واز دیئر، ان کو یہ اشور کیا جائے کہ ناؤ وی ول انشور یور سیکورٹی۔ لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے مڈل ایسٹ کی سیکورٹی کے بجائے انہوں نے اسرائیل کی سیکورٹی کو ترجیح دی اور اسرائیل کی سیکورٹی پہ چلے گئے، جس کی وجہ سے دے ور ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے جس طریقے سے اسرائیل نے ایران پہ فائر کیے، اٹیک کیا، اور پھر ایران نے امریکن ایسٹس پہ گئے وہاں کرنے کے لیے، سو دیٹ مینس کہ امریکن ور ناٹ پشڈ، کہ اگر وہاں پر امریکن بیس کو نقصان ہو رہا ہے دے ور ناٹ بریڈ، کیونکہ یہ خلیجی ممالک کے ایریے میں اڈے تھے اور اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اس لیے میرے خیال میں ان کو کافی حد تک ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اس لڑائی کے اندر۔ لیکن پاکستان کا کردار یقین کریں مڈل ایسٹ کے اندر اتنا اہم رہا ہے، اور فیلڈ مارشل نے جس طریقے سے ملٹری ڈپلومیسی کی ہے، اٹ از بیونڈ امیجنیشن۔ جب لاسٹ ڈچ ایفرٹ میں آپ کو یاد ہے اسرائیل نے ایران پہ سینٹرل جگہ پر اٹیک کیا میزائل کا، تو ایران نے جا کے پیٹروکیمیکل ہب جو ان کا سب سے بڑا وہاں پر اٹیک کر دیا۔ دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ آنیسٹلی اٹ واز اے اسٹیٹ بڑا سا دھچکا تھا یہ پیس پروسیس کے لیے۔ لیکن فیلڈ مارشل نے ایران سے بات کی، پھر ان کے ولیعہد سے بات کی، ان کو بریف کیا کہ یہ کیا عزائم تھے اسرائیل کے، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے سیکٹرین کلیش ہو جائے، شیعہ سنی کا ہو جائے، یا ایران جس طریقے سے یہ سعودی عرب پہ اٹیک کر رہا ہے، اب یہ خلیجی ممالک ایران پہ اٹیک کر دیں، سیلف ڈسٹرکشن کی طرف چلے جائیں۔ اور سیلف ڈسٹرکشن میں سب سے بڑا جو بینیفیشری تھا وہ اسرائیل تھا، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا جو ایک خواب، درینہ خواب ہے گریٹر اسرائیل کو بڑی آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں جو مین پرسن، جو مین درمیان میں ہڈل تھے، وہ فیلڈ مارشل تھے عاصم منیر تھے، اور اس کی اسی وجہ سے تمام ممالک کا، ایران کا، اس کے بعد یو ایس اے کا، خلیجی ممالک کا، سب کا ٹرسٹ جو ہے نا لیول، وہ بیانڈ ڈاؤٹ وہ ہمارے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی حکومت کے اوپر ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے اسپوک پرسن جو تھی ابھی یو ایس اے کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان از اونلی میڈیٹر، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ہمیں ٹرسٹ ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہوں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، جو یہ ابھی وزیر اعظم 4 ممالک کے دوروں پر ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے؟ کیا جس طرح سے پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کیا، کیا یہ باقی کے 3 ممالک بھی اب ڈیفنس پیکٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس ساری سچویشن کے بعد جس میں پاکستان نے اپنا اعتماد بلڈ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو دورہ جو ہے نا ایران کا جو ہے، فیلڈ مارشل گئے ہیں، پرائم منسٹر جو ہے خلیجی ممالک میں گئے ہیں، خلیجی ممالک کو اپڈیٹ کرنے کہیں کہ واٹ آل ہیز ہیپنڈ سو فار، جو کچھ بھی ہوا ہے، جو مذاکرات ہوئے ان میں کیا ڈیلے تھی، واٹ واز دا ریزن، ابھی کیا پروگریس ہے، یہ ساری ان کو اپڈیٹ کر رہے ہیں خلیجی ممالک، خاص طور پہ ولیعہد کراؤن پرنس کو کر رہے ہیں، قطر کو کر رہے ہیں، اس کے بعد ترکیہ بھی جائیں گے، وہاں ان کو بتائیں گے، بیکاز دے آر دا پرسن ور آلریڈی انوالوڈ، شروع میں جو یہ مذاکرات کے اندر شامل تھے۔ اور اس کے بعد ایران میں ہمارے فیلڈ مارشل کے آپ کے سامنے دیکھ لیں وہاں کیا رسپانس آ رہا ہے، وہاں کی پبلک کا کیا رسپانس آ رہا ہے، اینڈ دے آر شوئنگ وی ٹرسٹ پاکستان اور پاکستان کی سفارتکاری۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں مار کے حق سے، جہاں پر پاکستان نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان از ویری میچور رسپانسبل نیوکلیئر ملک ہے، اور ہماری فوج بہت بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل ہے۔ ڈسپائٹ انٹ دی پرووکیشن کی، ہم نے ان کو اتنی مار بھی لگائی، ان کو شکست صفاج بھی دی، بٹ پاکستان نے اس کے علاوہ اور کوئی پرووکیشن نہیں کی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا انڈیا تیار ہے، ہم نے کہا اوکے وی گو فار سیز فائر۔ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے، پھر فیلڈ مارشل کا امریکہ گئے،
वाइट हाउस में गए, वहाँ उनको उन्होंने प्रेसिडेंट हमने सुना, उनसे बातचीत की, ही डेवलप्ड स्पेशल लाइकिंग, और वो लाइकिंग उन्होंने अभी तक इस तरीके से कायम रखी है फील्ड मार्शल ने कि थ्रू आउट ये जब अभी पिछले 3-4 दिन थे, इनमें प्रेसिडेंट ट्रंप और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, दे वर ऑल डायरेक्ट कम्युनिकेशन फील्ड मार्शल के साथ, एंड लाइकवाइज ईरानियन लीडरशिप। सो इससे इतना फ़र्क पड़ा है कि अब आप देखें कितनी आइस मेल्टिंग हुई है, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं, और 47 ईयर्स का जो एक मिसट्रस्ट लेवल था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। मेरे ख्याल में अब जो 1-2 दिन और हैं, इसमें जितने रिटेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, एंड देन दे विल कम अनाउंस द डेट टू कम टू इस्लामाबाद और बैठ के, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हो जाएगा, और एल्स एक सिटिंग हो। लेकिन ये जो इस्लामाबाद का अकॉर्ड होगा, ये दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहुत बिल्ड करेगा। इट विल बी रिमेंबर्ड कि पाकिस्तान ने एक सुपर पावर का और ईरान का जो 47 ईयर मिनिस्टर था उसमें एक अकॉर्ड करा दिया। और इंडिया को आप देख लें कि इंडिया की क्या हालात हैं, इंडिया में रोना पीटना पड़ा है, मत सफ़े मातम मचा हुआ है। आई थिंक द मोर दे फील अनकम्फर्टेबल, जितनी वो सफ़े मातम होता है, एटलीस्ट आई एंड पाकिस्तान फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल। अहमद हसन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि अब दोबारा से राउंड की बातें की जा रही हैं, दोबारा से टेबल टॉक की बातें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख सामने नहीं आई, तो क्या आप समझते हैं कि आज जैसे कि अमरीकी हुकाम की जानिब से भी कुछ बयानात हमने सुने, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, अगर ईरान हमारे साथ मुआहिदा नहीं करता या ये वो किसी बात पर नहीं मानता तो हम पूरी तैयारी के साथ इस जंग को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, जबकि इसके साथ साथ ईरान के अंदर से भी हमने कुछ लोगों के ऐसे बयानात सुने। तो क्या समझते हैं अगर दोबारा से ये जंग शुरू हो जाएगी तो कितनी हार्मफुल होगी मईशत के लिए भी और खित्ते के लिए भी? जी देखिए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, जिस पिछले 1 महीना तकरीबन ये जंग जारी रही है, तो आपने देख ही लिया कि ये जंग पूरी दुनिया के लिए कितनी हार्मफुल है। ईरान से लेकर और मिडल ईस्ट से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कौन सा ऐसा इंसान है जिसको इस जंग के असरात जिस तक नहीं पहुंचे, या इस जंग में पोटेंशियली इसमें वो तमाम पोटेंशियल मौजूद था कि ये रीजनल वॉर बनती और फिर उसके बाद ग्लोबल वॉर बनती। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था ना कि ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकती है, और वर्ल्ड वॉर 3 होने से दुनिया की क्या डिस्ट्रक्शन हो सकती है वो बात सबको पता है। लेकिन जहां तक आपके बात की है कि कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं दोनों तरफ से, देखिए एक फैक्ट है, एक रिसर्च है, या आप उसको ये कह लें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ थिंग्स अगर आप करें तो यू विल रियलाइज कि बहुत कम चांसेस हैं पिछले 100 सालों के अंदर दो मुल्क जब जंग में गए हैं और उसके बाद सीज फायर के बाद इमीडिएटली दोबारा जंग में जाने के चांसेस 10 to 15% है, या 12 to 15% उसको आप कह सकते हैं। एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये ममालिक दोबारा वापस जंग के अंदर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब इस तरह के मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो इसमें टेबल के ऊपर बैक एंड फोर्थ बहुत सारी नेगोशिएशंस चल रही होती हैं। जब टेबल के ऊपर आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, बार्गेन कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वो होता है रेटरिक, वो होता है बयानिया, वो होता है बयानात के थ्रू आप अपने मसल पोजीशन करते हैं। फिर इसका दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप पे आपने अटैक करना नहीं होता, लेकिन आप अपने ट्रूप्स को, अपने मिलिट्री एसेट्स को इस तरीके से पोजीशन करते हैं कि आप सिग्नलिंग करते हैं अटैक की, ताकि जो टेबल के ऊपर लोग बैठे हुए हैं आपके एडवर्सरीज, उनके ऊपर प्रेशर पड़े और आपकी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। सो अभी जो ये बातचीत चल रही है जिसका आपने भी तस्करा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो टेबल के ऊपर मौजूद अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर करने के लिए रेटरिक है। द चांसेस ऑफ दीज टू नेशंस दोबारा जंग में जाने के वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा कम है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और कम है। लेकिन पाकिस्तान की अगर कोशिशों की बात की जाए तो वो तो सबके सामने है, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इन मुज़ाकरात को सबोताज करने की भी कोशिशें जारी हैं। जैसा कि इजराइल और इंडिया की जो लॉबी है वो बहुत एक्टिव इन दिनों में भी हम देख रहे हैं, और आज जो वजारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान सामने आया उसमें ये कहा गया कि लेबनान में जंग बंदी भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा है। लेकिन लेबनान पर जो इजराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं वो कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं इस जंग के मुआहिदे को मुकम्मल ना होने देने के लिए? जी, इसमें मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी बड़े एग्रीमेंट्स होते रहे हैं, जब आप डेटन एग्रीमेंट को देख लें, आप गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को देख लें, आप कोलंबिया पीस टॉक्स को देख लें, उसके बाद जितने भी और बड़े एग्रीमेंट्स होते रहे हैं, तो उसमें होता यही है कि जब आप कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जब किसी डील की तरफ सारी पार्टीज मूव कर रही होती हैं, जब
کنسنسس کی طرف وارنگ پارٹیز موو کر رہی ہوتی ہیں تو جو اسپوائلر ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اٹیکس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس پروسیس کو, اس پیس پروسیس کو ڈی لیجیٹمائز کیا جا سکے اور کسی طرح جو وائسز آف پیس ہیں ان کو بیک گراؤنڈ میں بھیجا جا سکے. سو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کے اسپوائلر ایلیمنٹس جو اس پیس پروسیس کو بھی ڈیریل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, اف اینی تھنگ وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو پیس پروسیس ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں اور کنسنسس کی طرف موو کر رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی اس کا جو آپ نے کہا کہ اسپوائلر ایلیمنٹس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ یس انڈین اسپوائلر ایلیمنٹ موجود ہے, اسرائیلی اسپوائلر ایلیمنٹ موجود ہے, لیکن دنیا کی 7 بلین پاپولیشن اس جنگ کے بعد, کیونکہ یہ پہلی دفعہ اس طریقے کے جنگی حالات بنے سوشل میڈیا کے دور میں, سٹیزن جرنلزم کے دور میں, کہ جس کو لائیو پوری دنیا نے دیکھا ہے, پوری دنیا نے ہیٹ فیل کی ہے اس جنگ کی, پوری دنیا نے اس جنگ کا خطرہ محسوس کیا ہے, بہت قریب سے انہوں نے ورلڈ وار 3 کو پوری دنیا نے دیکھا ہے, اور پوری دنیا کا سب سے طاقتور پاپولر سینٹیمنٹ یا نیریٹو اس وقت یہ ہے کہ اس جنگ کو رکنا چاہیے, پیس آنا چاہیے, لائنز آف کمیونیکیشن کی ڈسرپشن ختم ہونی چاہیے تاکہ کموڈیٹیز کی پرائس نیچے ہے. تو یہ اپنے اندر اتنا بڑا نیریٹو ہے, اتنا طاقتور نیریٹو ہے کہ جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوگا, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ملک ہو, اس کی اوقات اور حیثیت ریسٹرکٹ ہو کے ایک سپوائلر کی رہ جائے گی, تقریباً ایک نان سٹیٹ ایکٹر کی رہ جائے گی. سو اس وقت جو بھی اس پیس پروسیس کے خلاف کھڑا ہے, چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ انڈیا ہو, وہ اپنے ساتھ ہی ایک طرح کی زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ اس بریٹن ووڈ اگریمنٹ جب ہوا تھا ورلڈ وار 2 کی ٹائمنگ کے اراؤنڈ, تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس طرح کا, اس میگنیچیوڈ کا بڑا پیس اگریمنٹ اس وقت ہو رہا ہے. جب بریٹن ووڈ اگریمنٹ ہوا تھا تو اس وقت اس کی سینٹر سٹیج پہ اسرائیل کا قیام تھا. آج 80 سالوں کے بعد اتنا بڑا اگریمنٹ دوبارہ ہونے جا رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی اسپوائلر ایکٹیویٹیز اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایک بیک گراؤنڈ میں کہیں پہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا, اور صرف آپ کو انڈیا کی ٹی وی اسکرین کے اوپر اسرائیلی نظر آ رہے ہیں. انڈیا کی ٹی وی اسکرین پر ہی نظر آ رہا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.